بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سننے والوں، آج پوری قوم اور پورا ملک جس خوفناک سیلابی صورتحال اور تباہی سے دوچار ہے، اس سے ہمارے حکمراں بے خبر ہیں، جن کو اپنی سیر سپاٹے اور عیاشیوں سے فرصت نہیں ہے۔ یہاں سندھ، پنجاب، بلوچستان اور کے پی کے، جہاں انسانی جانوں کی ضیاع اس سیلاب کی وجہ سے تقریباً 1200 لوگ پانی میں ڈوب کے ہلاک ہو چکے ہیں، اور جو دوسرے لوگ اس میں املاک، مویشی جو بیچارے پانی میں بہہ گئے، کھربوں روپے کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مگر اس حکمراں ٹولے کو کانوں پہ جوں نہیں رنگ رہی۔ یہ نمائشی فوٹو سیشن کر کے جاتے ہیں۔ 2 دفعہ ہمارے پرائم منسٹر گئے اور وہاں سے فوٹو سیشن کرا کے واپس آ گئے، مگر وہاں جو لوگ ان کے منتظر تھے، جو امدادی کام جو ہماری اس میں بڑھ چڑھ کر جو حصہ لے رہی ہے پاکستان پاک افواج، وہ تو ضرور کر رہی ہے، اور تھوڑی تنظیمیں جو سماجی تنظیمیں ہیں وہ ہیں، یا اس میں کچھ حصہ جماعت اسلامی کا بھی ہے۔ تو اس خوفناک تباہی جو 2010 کے سیلاب سے بھی زیادہ تباہی نظر آ رہی ہے، اس میں خاص کر سندھ کے حکمراں جو سیر سپاٹوں میں لگے ہوئے ہیں اور لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس اربوں کھربوں روپیہ منی لانڈر کر کے اس ملک سے لوٹ کے لے جا چکے ہیں، مگر آج جن لوگوں سے وہ 15 سال 20 سال سے ووٹ لے رہے ہیں، ان کی امداد کے لیے ان کے پاس روپیہ نہیں ہے۔ ایک سندھ کی آصف زرداری، جو عمران خان کہتا ہے پاکستان کی بھی بڑی بیماری ہے، اس کی بہن فریال تالپور کا شوہر، اس کو شرم نہیں آئی، وہ کھڑا ہو کے 50 روپے لوگوں کو بانٹ رہا تھا۔ اس کو یہ شرم نہیں آئی 50 روپے ہوتے کیا ہیں، اس 50 روپے سے ان غریبوں کا کیا ہونا ہے۔ یہاں پہ اس کو سوچنا چاہیے، اپنے جو اربوں کھربوں روپے یہاں اس ملک سے لوٹ کے لے گئے ہیں، اس اربوں کھربوں روپے میں سے اگر 1/4 بھی ان غریبوں کو جن سے ہر سال وہ ووٹ لیتے ہیں، کیا اب یہ قوم بھٹو کے نام پہ ان کو ووٹ دے گی؟ جنہوں نے بھٹو کے نام پہ اس قوم کے ضمیروں کا سودا، اس قوم کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان سے ووٹ لیا اور ان کو پھر ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ آج یہ لوگ سوچ نہیں رہے ہوں گے، آج یہ لوگ دیکھ نہیں رہے ہوں گے کہ یہ پیپلز پارٹی جس کا نام ہے، جو بھٹو کے نام سے بے نظیر بھٹو کے شہید ہونے کے بعد سے جن ہاتھوں میں پیپلز پارٹی پہنچی ہے، وہ سوائے لوٹ مار کے سندھ کے اندر دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ کل پاک افواج کے کچھ لوگ جوانوں نے سندھ کے کچھ وڈیروں کو سیلابی امداد جو باہر سے آ رہی تھی اس کو لوٹتے ہوئے پکڑا بھی گیا ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ اس وقت لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، ان کی مدد کی ضرورت ہے، وہ لوگ ان کے حصے کا مال بھی اڑانے کے چکر میں ہیں، ان کی لوگوں کی نظریں ان کی پیسے پہ، ان کی جو امداد آ رہی ہے وہ بھی ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے کہ وہ ان غریبوں کو نہ پہنچے، یہ ان کی جیبوں میں جائے۔ یہ حال ہے اس قوم کا، یہ حال ہے اس حکمرانوں کا۔ ان حکمرانوں کو اللہ کا خوف نہیں ہے، ان لوگوں نے مرنا نہیں ہے۔ یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ کل ان کو بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کے پی کے میں دیکھیں، بڑی عمارتیں، بڑے ہوٹل جو زمین بوس ہو گئے ہیں اس سیلاب کی وجہ سے۔ آپ بلوچستان دیکھیں، سب سے زیادہ جو تباہی ہوئی ہے وہ بلوچستان میں ہوئی ہے۔ گاؤں، قصبے، دیہات
جو کہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، مگر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے سوائے پاک فوج کے، دوسرا کوئی ان کی مدد کو نہیں جا رہا۔ اور کے پی کے میں دیکھیں، سوائے ایک عمران خان کے جو کہ وہاں پہنچا کل، اب وہ پنجاب جا رہا ہے، اب وہ سندھ کے دورے پہ آئے گا، ان سیلابی جگہوں پہ کرے گا، اور اس نے اعلان بھی کیا ہے کہ اپنے کارکنوں کو لگایا کہ رضاکارانہ طور پہ جہاں جہاں سیلاب میں لوگ گرے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، ان کی مدد کے لیے ان کو روانہ کیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے خدا کا خوف نہیں ہے، یہ لوگ جو اس ملک کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، صرف اب یہ اپنی اقتدار کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، اس ملک کا کیا اشر ہو رہا ہے، معاشی طور پہ اس ملک کو کہاں پہنچا دیا ہے۔ ان لوگوں کا احساس نہیں ہے، ان لوگوں کا احساس نہیں ہے کہ یہ ملک تباہی کے در پہ ہے، دیوالیے کی طرف گامزن ہے۔ ان لوگوں کو ہوش نہیں ہے، یہ اپنی لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں، کسی طریقے سے IMF کا امداد آ جائے تو وہ ان کی جیبوں میں جائے، کسی طریقے سے ان کو کوئی بھی امداد دے دے۔ بھیک مانگ رہے ہیں جا کے UAE میں، سعودی عرب میں، لوگ ان کو ٹکا دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ امپورٹڈ حکومت جو چوروں کا ٹولہ ہے، ڈاکو ہیں، ایک دم ان پہ ہزاروں کیسز ہیں، ضمانتوں پہ یہ لوگ آئے ہیں، ان کو ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا ہے۔ خدا ہم لوگوں کو اس عذاب سے جان چھڑائے، اس گورنمنٹ سے ہماری کس طرح جان چھوٹے گی۔ یہ اللہ کا عذاب ہی ہے جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے۔ ہم سب کو مل کے توبہ کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اور جو کچھ ہم پہ یہ عذاب بن کے نازل ہیں، اوپر سے یہ سیلابی کیفیت، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس مصیبت سے نکالے اور اس ملک کو قائم و دائم رکھے اپنی، اور ان کی سازشوں سے ہم لوگوں کو اور اس ملک کو بچائے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو سوائے بغض عمران میں لگے ہوئے ہیں، ان کو صرف اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان پہ کیس بنائیں اور اس کو کہتے ہیں نااہل کرائیں۔ ان کے نااہل یہ کر کے تو دیکھیں، اس کو نااہل اتنی بڑی جس کے ساتھ عوام ہو، جس کے ساتھ قوت ہو۔ میں کسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے، میں نیوٹرل ہو کے بات کر رہا ہوں۔ میں اپنے پاک آرمی کو بھی ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ان لوگوں کے اوپر ان سے جان چھڑائیں۔ یہ جس کام پہ لگے ہوئے ہیں، اس ملک کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، ان لوگوں سے جان چھڑائیں۔ اور ٹھیک ہے، عمران خان سے کوئی بغض ہے تو آپ لوگ ایسے کسی آدمی کو اقتدار دے دیں جو اس ملک کا خیر خواہ ہو۔ کم از کم آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، آپ لوگوں کو قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں حسرت بھری نگاہوں سے کہ کاش شاید کہ آپ لوگوں کو خیال آ جائے اس قوم کا، اس ملک کا، کہ آپ لوگ اس ملک کے محافظ ہیں۔ اس ملک میں چوروں نے قبضہ کر لیا ہے، ان چوروں سے اس ملک کی جان چھڑائیں کسی طریقے سے۔ آپ لوگوں کے اوپر قوم کی نظریں ہیں، قوم دیکھ رہی ہے کہ کب ہماری جان چھوٹے گی۔ ادھر صحافت کے اوپر یہ جو کر رہے ہیں، صحافیوں کے ساتھ برہنہ کر کے مار رہے ہیں، ان پہ کیسز بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ تشدد کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کہتے ہیں اس ملک کے اندر اب کوئی قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عدلیہ کی بے توقیری ہو رہی ہے، ہر کام کے پیچھے یہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ملک کو نقصان پہنچے۔ تو یہ تمام چیزیں کہتے ہیں ساری آپ کے سامنے ہیں، آپ اس کو دیکھیں اور اس کے ملک کی حفاظت کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کریں۔ آپ کی اور ہمارا حامی اللہ حامی و ناصر ہو۔ ہم اللہ حافظ۔ ارشد